للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یموت له ثلاثۃ من الولد۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرنے والا ایسا نہیں مرتا کہ جس نے 3 بچے مار گئے ہو، جس کے 3 بچے نابالغ بچے مار گئے ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت عمر بولے اور 2؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 بھی۔ آگے کسی شامی شخص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا حشر میں پیٹ سے گرے ہوئے بچے کو کسی کی تلاش میں پریشان، اس سے کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، وہ کہے گا نہیں، جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہ جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، یعنی کہ جو نابالغ مار گیا یا پیٹ میں تھا مر گیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد عملی کو جانتا ہے مگر لوگ اس کی بھلائی سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میں نے اس بندے پر اپنے بندوں کی شہادت قبول کی اور معاف کر دیا، وہ گناہ جو میرے علم میں ہے وہ معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے چاہیے کہ جو بندہ مر جائے اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کے گناہوں کو مٹا دینا چاہیے۔ آگے حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول نے فرمایا جو جانتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا تو وہ بخشا ہوا۔ آگے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو جنازے کے 4 پاؤں کو اٹھائے یک بار، اب اس پر جو زیادتی ہو وہ نفل ہے، زیادہ ہو وہ نفل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عطیہ بن ودائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک جنازے کے ہمراہ تھے کہ آپ کو ایک عورت اس کے پیچھے آتی دکھائی دی، آپ نے حکم دیا کہ وہ نکال دی گئی، حکم دیا بھائی اس کو بھیج دو، وہ نکال دی گئی، پھر جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہوئی آپ نے تکبیر نہیں کی، یعنی کہ جنازے کے پیچھے جانے میں عورتوں کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں جانا چاہیے، کوئی حصہ ہی نہیں عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانا۔ بہت سے سکہ لوگوں سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بن خطاب نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور تکبیرات نماز جنازہ کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ وہ کتنی ہے اور کہاں کہ یاد کرواؤ آخری جنازہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور تکبیریں کہیں کون سا تھا، یعنی کہ وہ پچھلا عمل نسخ ہو جاتا ہے اور وہی عمل باقی رہتا ہے جو آخری عمل ہوتا ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں اناف۔ لہذا اصحاب نے ایسی مثال سوچ نکالی اور کہا کہ آپ نے وفات تک 4 تکبیریں کہی، تب حضرت عمر نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا، 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا، اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور مردوں کی اور ہمارے حاضرین کی اور غائبین کی، ہمارے چھوٹوں کی بڑوں کی، ہمارے مردوں کی عورتوں کی۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ دوسری روایت میں ہے اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفی علی الایمان، یہ ایک دوسری روایت میں یہ دعا بھی ہے نماز جنازہ کے لیے۔ آگے حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی اور آپ قبلے کی جانب سے اتارے گئے اور کچی اینٹیں آپ پر نصب کی گئی۔ یہ قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے لحد اور ایک دوسری ایک شک، جو ایک لحد ہوتی ہے اور ایک شک ہوتی ہے۔ لحد ہمارے دور میں بنائی جاتی ہے اور لحد یہی سنت ہے اور اسی کو پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شک ہمارے غیر کے لیے، یعنی کہ یہود و نصارہ شک کہتے ہیں کہ ایک باکس ہو لکڑی کا بنا ہو تو اس میں رکھ کر وہ دیا جاتا ہے، تو لحد بنائی جاتی ہیں۔ جو احناف ہیں ان کے نزدیک لحد ہی بہتر ہے اور امام شافعی کے نزدیک شک، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں شرح قائد کا۔
آگے شرح قائد کا وَأَمَّا الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، یہاں سے دوسری دلیل دے رہے ہیں، دوسری دلیل کے 3 جوابات دے رہے ہیں۔ دوسری دلیل انہوں نے کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ اکرام کے یا تابعین کے سامنے اگر کلمہ شہادت کہے تو سب اس کو مومن کہتے ہیں، کوئی اس کو کافر نہیں کہتا۔ تو اس کے 3 جواب ہے۔ پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ظاہری اقرار باللسان سے صرف ظاہری ایمان کا حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی جان بخش دی جائے، حقیقی ایمان کا حکم نہیں لگاتے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ اور کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ وہ بندہ عند اللہ مومن شمار نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے عند الناس تو مومن شمار ہوتا ہے، لیکن عند اللہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کلمہ شہادت پڑھنے والے کو مومن کہنے کا حکم لگاتے تھے، اس طرح منافق کو بھی تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے، اس طرح کافر کو بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو جس طرح کوئی بندہ کلمہ پڑھے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ کافر اگر کلمہ پڑھے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور منافق تو وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ایمان ہے یہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالاقرار کا نام نہیں۔ اگر تصدیق بالاقرار کا نام ہوتا تو منافق کو مومن نہ کہتے، منافق کو کافر نہ کہتے، بلکہ اس کو مومن کہتے۔ لہٰذا اس کو جب کافر کہا جاتا تو اس سے پتہ چلا کہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالارکان کا نام نہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ تصدیق بالقلبی ہے۔ کیوں قلبی ہے؟ اس پر اجماع ہے۔ مثلا ایک گونگا بندہ ہے، اب وہ بول تو سکتا نہیں زبان سے، تو وہ کافر ہونا چاہیے، لیکن اجماع سے ثابت ہے کہ وہ بندہ مومن ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ تو دل میں ایمان ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ حالانکہ ہونے کافر چاہیے تھا، آپ کے نزدیک وہ تصدیق بالقلب لسان تو ہے نہیں، منہ سے تو اقرار نہیں کر رہا مومن ہونے کا، دل سے اقرار ہے۔ اب تصدیق کا دل سے اقرار ہے تو اس سے پتہ چلا ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالاقرار کا نام اگر آپ کی مانے تو وہ گونگا بندہ کافر ہونا چاہیے، لیکن آپ بھی کہتے ہو اے کرائمی ہو، آپ بھی کہتے ہو کہ وہ بندہ مسلمان ہے، تو اس سے پتہ چلا تصدیق باللسان کا نام نہیں، تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ لہٰذا آئے ترجمہ کرتے ہیں وَأَمَّا الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ، اور بہرحال جو فقط زبان سے اقرار کرے تو اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے کہ اس کو لغتاً مومن کہا جائے گا، اور ظاہراً اس پر ایمان کے احکام جاری ہوں گے۔ اور نزاع اس میں ہے کہ یہ عند اللہ مومن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ سے بعد تھے صحابہ اور تابعین جس طرح وہ حکم لگاتے تھے اس شخص کے ایمان کا جو کلمہ شہادت کا تکلم کرے، ایسے ہی وہ حکم لگاتے تھے منافق کے کفر کا بھی حکم لگاتے تھے۔ تو یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اندر زبان کا فعل کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، اور نیز اجماع منعقد ہے۔ تیسری دلیل اجماع منعقد ہے اس شخص کے ایمان پر جو اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرنے کا ارادہ کرے، اور کوئی معنی روک دے زبان سے، مثلا گونگا ہونا اور اس کی مثال، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ایمان کی حقیقت کرامیہ کے گمان کے مطابق محض شہادت دونوں کلمے نہیں ہے، محض شہادت کے دونوں کلمے نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَمَّا كَانَ مَذْهَبُ جمہور المحدثین، یہاں پر سے جمہور محدثین، فقہاء، متکلمین اور معتزلہ اور خوارج کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اقرار باللسان و عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب، ان 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کے نزدیک یہ قول مختار نہیں ہے، مختار کے خلاف ہے، اسی لیے مصنف آگے جو متن آ رہا ہے نا، آگے فَأَمَّا الْأَعْمَالُ سے اس کا رد فرمائیں گے، اور یہ ثابت فرمائیں گے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، آگے یہ بیان کریں گے۔ اور جب جمہور محدثین، متکلمین اور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل بالارکان کا مجموعہ ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس مذہب کی نفی کی طرف اشارہ فرمایا اپنے اس قول کے ساتھ کہ فَأَمَّا الْأَعْمَالُ أَيْ طَاعَاتُ فَهِيَ، یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، اس کے ساتھ انہوں نے رد کیا، یہ ہم کل پڑھیں گے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کا نام اعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ
کیا چیز تو حصول الشاشی کا، اصول الشاشی کا پیچھے آپ نے وہ اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، لیکن کی دو شرط، ایک تو کلام متصل ہونا چاہیے، دوسرے نفی کا محل بھی بنے۔ اس کی مثالیں، اور اس کی مثالیں جس کو امام محمد نے جامع میں ذکر کیا ہے کہ جب کہے لفلان علی الف قرض، پس کہے فلاں کہے لا ولکن غضب لازمہ المال۔ اب ایک بندہ کہہ دے، جب کسی شخص نے کہا کہ واسطے فلاں کے مجھ پر 1000 روپے قرض ہے، 1000 روپے فلاں کے مجھ پر قرض ہے اس چیز کے بدلے، فلاں کہہ دے کہ نہیں لیکن وہ تو غضب کے مال ہے، تو مال لازم ہوگا، تو پھر بھی مال لازم ہوگا، کیونکہ ایک تو متصل ہے، قرض کی نفی ہو رہی ہے، قرض کی نفی بھی ہو رہی ہے اور متصل ہے، اب مال لازم ہوگا۔ کیوں مال لازم ہوگا؟ کیونکہ لیکن کی شرط مکمل ہے، ایک تو وہ نفی کی جگہ پہ واقع اور کلام بھی متصل ہے، اور ماں بعد اس بات کا محال بننے کا بھی تقاضا کر رہا ہے، لہذا کلام متصل بھی ہے اور نفی سبب ہے، نفی سبب میں ہے، اصل مال میں نہیں۔ جس طرح مثال دیکھیں، فلاں کہے لفلان علی الف قرض، کہ مجھ پر 1000 روپے قرض ہے، آگے وہ بندہ کہہ دے فلان لا، کہ فلاں کہے نہیں، لیکن وہ غضب کے ہیں، جو اس کے وہ غضب کے ہیں، لیکن وہ غضب کے ہے، لیکن یعنی کہ وہ بندہ کہہ دے، خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، ادھر پہلے یہ دیکھ لیں، یہ لا ایک نفی کی جگہ پر بھی ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرا کیا ہے، یہاں پر اس بات کا محل بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہے یار میں تیرے نا 1000 روپے قرض دینے ہیں، وہ کہے قرض نہیں ہے، تو میرے جڑے غصب کیتے ہیں وہ دینے ہیں، ٹھیک ہے، جو غصب کیے ہیں وہ دینے ہیں، تو اب یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے وہ نفی سبب میں، اصل مال میں نہیں ہے، یعنی کہ 1000 روپے تو دینے ہیں، لیکن وہ سبب اس کا کیا ہے، قرض والا نہیں ہے بلکہ غصب والا سبب ہے، تو یہاں پر نفی، ایک تو نفی کے بعد اس بات واقع ہوا ہے، جس طرح کہ وہم پہ سکتا تھا کہ وہم کے لیے آتا ہے نا، تو وہم یہ تھا کہ اس نے کہا نا کہ میں نے تیرے 1000 روپے دینے، اب قرض ہے، تو وہاں پہ پڑھ سکتا تھا کہ 1000 روپے کون سے، ایک تو قرض والے ہیں، ایک تو کیا ہے تو نے غصب کیے تو وہ تھے، تو اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں لیکن وہ غصب والے ہی ہیں، جو غصب کیے تھے وہی ہیں، تو یہاں پر ایک تو کلام متصل ہے، دوسرا نفی کی جگہ پر بھی واقع ہے، تو 1000 روپے تو لازم ہوں گے، نفی صرف سبب میں ہو رہی ہے کہ قرض والے نہیں ہیں بلکہ غصب والے ہیں، کیونکہ کلام متصل ہے، پس ظاہر ہے کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ نفس مال میں، نفس مال میں نہیں ہے بلکہ سبب میں ہے۔ اور اسی طرح اگر کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس لونڈی کے سمن سے، آگے وہ فلاں کہہ دے کہ لونڈی تو تیری ہے لیکن میرے لیے تجھ پر 1000 روپے ہیں، تو اس کو 1000 روپے مال لازم آئے گا، ٹھیک ہے، مال لازم آئے گا، پس ظاہر ہے کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ اصل مال میں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار وہ جو لونڈی ہے نا اس کے میں نے نا تجھے 1000 روپے دینے ہیں، آگے سے وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں بلکہ کیا ہے، وہ میرے جو قرض تھے وہ تو نے دینے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ عبارت دیکھو، لا الجاریاتو، جاریاتو کا، کہ نہیں لونڈی تو تیری ہے لیکن میرے لیے تجھ پر 1000 ہے، اب نہیں لونڈی تو تیری، ایک تو نفی میں ہے لیکن آگے ثابت لونڈی تو تیری لیکن میرے لیے تجھ پر 1000 ہے، اب یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے وہ لونڈی کی ہو رہی ہے، سبب کی ہو رہی ہے، کہ سبب وہ نہیں ہے، لونڈی والا سبب نہیں ہے بلکہ سبب کیا، وہ قرض ہے، نفس مال کی نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں وہ اس پر کیا ہوگے، 1000 روپے آئیں گے۔ فظاہر ان نفی، پس ظاہر ہے کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ اصل مال میں، اصل مال میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے، صرف اور صرف سبب میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہے، فصل فی الزمانہ، یہ زمانے کے بارے میں فصل ہے، اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ کا جو مقصود ہے وہ زمانے کے وجود کو ثابت کرنا ہے کہ زمانہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مسافت ہوگی، ایک مسافت سفر متعین ہم فرض کر لیتے ہیں، اب ہم نے ان میں سے ایک
مسافت آہستہ طے کی اور ایک حرکت ہم نے صریح فرض کی اور ایک بطی فرض کی۔ ہم نے ایک حرکت صریح فرض کی، ایک بطی فرض کی۔ صریح جلدی، بطی آہستہ، صریح آہستہ، بطی جلدی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دو حرکتیں فرض کر لی۔ اب یہ دونوں حرکتیں شروع ہونے میں بھی متفق ہو اور ختم ہونے میں بھی متفق ہو، یعنی کہ دونوں شروع بھی اکٹھی ہوں اور دونوں اختتام بھی اکٹھی ہوں۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ کو کہ صریح کی زیادہ مسافت طے کی ہوگی، جو صریح ہوگا وہ جلدی ہوگی نا، صریح نے زیادہ مسافت طے ہوگی اور حرکت بطی نے کم طے کی ہوگی کیونکہ بطی وہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے۔ جب حرکت صریح اور بطی مسافت طے کرنے میں مختلف ہے تو ضرور ان کے درمیان ایک امکان پایا جائے گا، یعنی کہ امکان سے مراد امر ممتد ایسا ہوگا جس میں حرکت صریح زیادہ اور حرکت بطی نے کم مسافت طے کی ہوگی۔ اس نے یعنی کہ یہ دیکھیں، اب کوئی بھی حرکت لے لیں، یہ میں حرکت کر رہا ہوں، یہ حرکت، یہ جا رہی ہے حرکت۔ اب یہ دو حرکتیں ہیں، یہ دو کیا ہیں حرکتیں۔ اب یہ دونوں، یہ حرکت صریح ہے، یہ بطی ہے، دونوں حرکتیں میں نے فرض کر لیں۔ یہ دیکھو، یہ دونوں حرکت جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ جو صریح والی ہے یہ جلدی طے کرے گی اور یہ جو ہے کم طے کرے گی۔ اب ان دونوں حرکت جس میں کر رہی ہے، جس میں یہ حرکت واقع ہو رہی ہے، جس امکان میں ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا امر ممتد ہوگا جس میں یہ حرکتیں دونوں واقع ہو رہی ہیں۔ کہ کس میں حرکتیں واقع ہو رہی ہیں؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ حرکت جو واقع ہوئی ہے، یہ دونوں صریح اور بطی، یا تو نفس حرکت میں ہوگی یا نفس مسافت میں ہوگی۔ جو یہ مسافت، یعنی کہ یہ میرا ہاتھ ادھر تھا، ادھر آ گیا، تو یہ نفس مسافت ہے، یعنی کہ وہ جگہ، یا تو یہ نفس حرکت میں ہوگی یا نفس مسافت میں یہ جو حرکتیں ہیں صریح اور بطی طے ہوں گی، یا کسی تیسری چیز میں ہوں گی۔ اگر پہلے دو احتمال تو باطل ہیں کہ نفس حرکت یا نفس مسافت میں ہو، وہ باطل ہے۔ کیونکہ اس لیے اگر امر ممتد نفس حرکت ہو، اگر امر ممتد کو نفس حرکت بنائے تو امر ممتد تو ایک ہوتا ہے، نفس حرکت دو ہیں، ایک حرکت صریح اور ایک بطی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو باطل ہو گیا کیونکہ امر ممتد ایک ہے اور نفس حرکت دو ہیں، صریح اور بطی۔ اور اگر آپ کہو کہ نفس مسافت ہے تو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ امر ممتد وہ ایک ہے اور مسافتیں دو ہیں، ایک مسافت جو تیز نے کی تھی اور ایک مسافت جو جلدی نے آہستہ نے کی تھی، لہذا یہ دونوں تو باطل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تیسرا احتمال متعین ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اور وہی چیز زمانہ ہے جس میں مسافت متعینہ کو حرکت صریح کے ساتھ اور اس سے کم مسافت کو حرکت بطیہ کے ساتھ طے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ زمانہ ہی ہے، اس سے زمانہ ثابت کر دیا کہ وہ زمانہ ہی ہے جس میں حرکت صریح وہ طے ہوتی ہے زیادہ اور حرکت بطی وہ آہستہ طے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس زمانے میں میں نے یہ تیز حرکت کر لی، یہ جلدی حرکت کر لی، ٹھیک ہے۔ آگے اذا فرضنا، جب ہم فرض کر لیں حرکت واقعہ معینہ مسافت سے ایسی مقدار پر جو صریح سے ہو اور بطی سے بھی ہو، پس ابتدا ہو دونوں ایک ہی ساتھ، حرکت کی ابتدا دونوں کی ایک ساتھ ہو اور انتہا بھی ایک ساتھ ہو، اور متفق ہو ان کا نکلنا اور ترک کرنے میں بھی متفق ہو، اور پائی جائے بطی پائی جائے گی جو بطی قاطع ہوگی اس مسافت کے لیے جو کم ہو مسافت صریح سے جو کم ہو، اور صریح قاطع ہوگی اس مسافت کے لیے جو اکثر ہو اس سے، یعنی کہ جو صریح جو ہے یہ اس کو کاٹ رہی ہے، کاٹ کے آگے جا رہی ہے، اور بطی جو ہے وہ اس کو آگے کاٹ۔ مثال کے طور پر یہ صریح ہے، یہ کیا ہے؟ بطی ہے۔ اب یہ صریح پہلے شروع ہوئی، بطی بعد میں شروع ہوئی، یہ دونوں ایک ساتھ کٹے شروع ہوئے، تو اب یہ جو ہے بطی ہے یہ کاٹ رہی ہے اور یہ بھی کاٹ رہی ہے، یعنی کہ کاٹ کر آگے جا رہی ہے نا۔ اب یہ دونوں کٹے شروع ہیں تو اب یہ جو جلدی جائے گی ظاہری بات ہے اس کو کاٹ کر آگے جائے گی نا، ٹھیک ہے۔
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ہوں اسی طرح، یعنی کہ سری اور بطی یہ مختلف ہوں کہ سری کو لینے کے درمیان اور اس کو تارک کرنے کے درمیان، تو امکان میں وسعت ہوگی مسافت معین کو، گنجائش ہوگی مسافت معین کو قطع کرنے کی سری معین کے ساتھ، اور کم ہوگی اس سے بطی معین کے ساتھ، بطی معین کے ساتھ وہ کیا ہوگی، کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امر ممتد کیا ہے، وہ وہی چیز ہوگا جو طے کرنے کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اور اچھی طرح سے انداز میں اس کو آپ نے آپس میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا